کل میں نے ایک بڑی اچھی ایک پاکستان کے اسکالر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اسکالر نہیں ہوں، میں صرف ایک ٹیچر کے طور پہ نوجوانوں کے اندر کافی ان کا اچھا انفلوئنس ہے اور اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ میک ڈونلڈس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ویسٹرن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کریں. ان سارے ممالک کا بھی بائیکاٹ کریں جو ان ساری جو یہ صورتحال ہے، جو مسلم ممالک ہیں جو اس ساری صورتحال کے اوپر خاموش ہیں، ان کا ہی بائیکاٹ کریں. بڑی گہری بات ہے. ویلڈ پوائنٹ، بالکل ویلڈ پوائنٹ. انفیکٹ ابھی تو ایک اور چیز مین اسٹریم میڈیا میں نے اتنا ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھی. پاکستان کی گورنمنٹ نے اسرائیلی پروڈکٹس یوز کیے سرویلنس کے لیے آن دیئر اون سٹیزنس، اور وہ بالکل ایک کسی سے گورنمنٹ میں کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل تھے، ہم نے بیسٹ چیز اٹھائی ہے، تو اس سے ہم وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ کمز ڈاؤن ٹو دس کہ بھائی آپ کیوں، ان کے تعلقات ہیں، دے جسٹ ناٹ ان دی اوپن. جس طرح سے سعودیہ کے ایک بار کوشش کی نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوشش کی تھی. وہ کوشش اتنی بری طرح ناکام ہوئی کہ اس کے بعد پھر ان کو دھچکا لگا ہوگا نہیں 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 یہ نہیں کرنا ورنہ پھر اگلی سیٹ نہیں ملے گی. تو ابھی بلکہ ایک اور کلپ تھوڑا سا میڈیا پہ آ رہی تھی کہ کویت ایئرویز جو ہے، کویت ایئرویز کے کاؤنٹر پہ ایک کپل گیا اسرائیلی پاسپورٹ کے ساتھ، تو ان کو کاؤنٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے، کویت ایئرویز پہ آپ کو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے اجازت. ٹھیک ہے، دیکھیں اب دیکھیں یہ بھی ایک اسٹینس ہے نا، رائٹ، کہ آپ نے حالانکہ وہ کویت نہیں جا رہے تھے، وہ کہیں اور جا رہے تھے، انہوں نے بٹ دے یوز کویت ایئرویز فار دس ایک لیگ آف دا ٹرپ کے لیے، تو انہوں نے کویت ایئرویز سے منع کیا کہ ہم اس پاسپورٹ پہ آپ نہیں جا سکتے یہاں پر، رائٹ. تو یہ چیزیں اب آئی ڈونٹ نو ہماری کیا پالیسی ہے اس پہ، لائک وہ پی آئی اے کیا ریجیکٹ کرے گا اگر پی آئی اے سے آپ سے پاکستان نہیں آ رہے لیکن آپ نے یہ آواز دے کے بلایا پلیز آ جائیں پلیز آ جائیں. ہمارا جس طرح کا پی آئی اے کا حال چل رہا ہے تو پی آئی اے تو میرے خیال سے آواز دے کے بلایا. اس لیول پہ آپ کو بوائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ ایوری کمپنی آپ کو اسٹیٹ یہ اور یو اے کے ایک بیان آتا ہے کہ ہم پالیٹکس اور بزنس کو ملاتے نہیں آپس میں، اس لیے جو پالیٹکس اور کس چیز کو ملاتے ہیں، ہاں تو ایگزیکٹلی کس چیز کو ملاتے ہیں، مطلب آپ مذہب اور پالیٹکس کو نہیں ملاتے، آپ بزنس اور پالیٹکس کو نہیں ملاتے، آپ کس چیز کے ساتھ پالیٹکس کو ملاتے ہیں. تو وہ یہ ان کے فارن منسٹر کا بیان تھا. آپ اس کے پیچھے دیکھیں، لیکن ان کا جو ہوتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں، جب میں نے آپ کو بتایا یو ایس سے سینکشنز لگائے، یہ پولیٹیکلی سینکشنز ہوئے نا، جی بالکل بالکل، بھائی ہم آپ کو اس مارکیٹ سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، آپ اس سے کوئی اس کو سامان نہیں بیچے گا، کوئی اس سے سامان نہیں خریدے گا. اب میں بتاتا ہوں، وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے ہمیشہ. لیکن یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس پالیٹکس اور بزنس کو مرج نہیں کرتے. یہ تو ویسے ہی مطلب بہت انہوں نے اپریسیشن بھی حاصل کی نا ابھی اسرائیل سے. بالکل، آئی مین دے ہیو ٹو پروو کہ وی آر دی بیسٹ. بیسیکلی ہم اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر دیں گے کہ ہمیں کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ دس از دی یہی میسج جو ہے نا یہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے نا ان کے لیے اچھا ہوگا، ایون یو اے ای کے لیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کا ابو ظہبی کے اندر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس میں سے آ رہا ہے. ابھی جو یو اے ای کی 6 ادر ایمریٹس ہیں ادھر سے مجھے کوئی اس طرح سے بیان نہیں آیا، بٹ یہ صرف ابو ظہبی میں جو آپ کا جو آئل کیپٹل ہے یو اے ای کا، ادھر کی لیڈرشپ سے یہ بیان آ رہا ہے. بٹ اسٹل دے آر ریپرزینٹنگ دا ہول کنٹری نا، تو اس سے آئی ڈونٹ تھنک ایک اچھا تاثر مل رہا ہے. اور ایجپٹ اور موراکو ان کے ہم نے پہلے ہی بیان سن چکے ہیں، یہ بھی بالکل ہی کمپرومائز نہیں ایک طرح سے. تو انفارچونیٹلی دنیا کے اندر فارچونیٹلی بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں کلیئر کٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اب لکیر کھنچ گئی ہے جی، جو اینڈ آف ٹائمز کے اندر احادیث کی روشنی کے اندر بھی جو چیز ایک سامنے آتی ہے کہ لکیر کھنچ جائے گی، منافقت ختم ہوگی، کالا اور سفید جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. یہ چیز ہو رہی ہے، بالکل یہی چیز ہو رہی ہے. اسی لیے جو لیڈرز ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ اپنے سٹینڈس کو جو ہے نا لائک پروٹیکٹ کرنا، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جلد از جلد سامنے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل جو کیا کہتے ہیں لائف ہے وہ اس میں پرابلم آتی ہے. آپ کو لگتا ہے محمد بن سلمان بار بار جو امریکی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کل بھی ہوا ہے. دیکھیں محمد بن سلمان کا مجھے اتنا وہ نہیں ہے کہ لائک آئی مین آئی ریئلی ڈونٹ نو وہ کس قسم میں کبھی وہ کہاں
کل تو زور دیا ہے کہ آپ نہیں، دن بندی کروائیں. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بائیڈن کے آنے کے بعد سے یو ایس اور سعودی کے تعلقات کافی خراب تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو محمد بن سلمان ہیں یہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے یو ایس کے کیمپ سے. ہاں، لیکن پچھلا جب یہ نیو دہلی کے اندر آپ کا یہ سچویشن 180 ڈگری ڈفرنٹ نظر آئی، تو جب یہ ہوا اس کے بعد سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہی از کمنگ بیک، یو نو. تو وہ چیز اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آئی مین آئی ایم انیبل ٹو ریئلی سی کہ پھر وہ جو جی وہ چائنا کا جو پلان تھا جی اس کو سعودیوں کو اپنے کیمپ میں لانے کا، جی تو یو ایس اس میں جو ہے وہ خراب بھی کیا، اور یہ ساری صورتحال جو غزہ والی ہوئی ہے اس سے کچھ دن پہلے ہی ملاقات کروائی ہے امریکہ نے، بالکل جو اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں. رائٹ، کیونکہ وہ بیسکلی وہی ٹریڈ راؤٹ کی بات ہے نا. اب ابھی جو لگ رہا ہے کہ اس میں سعودیہ کی جو پریزنس ہے وہ تھوڑی بہت کوشچنیبل ہوئی ہے، لیکن یو اے ای اور انڈیا تو بیسکلی ڈیفینیٹلی اس چیز میں صحیح ہے. اب یہی دیکھنا ہے کہ سعودیہ کیونکہ بیچ میں آتا ہے تو ہاؤ دے گونا ڈیل ود دس، یو نو. تو اس کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی محمد بن سلمان کے لیے، کیونکہ دیکھیں سعودیہ کی پاپولیشن یو اے ای کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، اور یو اے کی میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ فارینرز ہیں. فارینرز ویسے ہی ڈرتے ہیں وہاں پہ، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی اپنی پاپولیشن اتنی ہے نہیں، رائٹ. تو سعودیہ کے اندر ان کی اپنی پاپولیشن اچھی خاصی ہے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. وہ دے ول ناٹ ابھی جو ہے نا وہ ایک دم سے ایگری نہیں کریں گے کہ سعودیہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ بڑھ چڑھ کے جو ہے نا اس چیز کو کرے. تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو آئی تھنک دیٹس واٹ اس نے ریئلائز کیا ہوگا کہ ابھی جو ہے نا اٹس ناٹ اے گڈ ٹائم کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا فل فلیج اس چیز میں لے کے آؤں، اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنی ریٹرک کو تھوڑا سا کم کروں، ٹون ڈاؤن کروں. اینڈ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ.